جب دھواں چھٹا، جب بارود کی بو مٹنے لگی، جب چیخوں کی آواز دھیمی ہوئی تو غزہ کی فضاؤں میں پہلی بار سکون کی سانس محسوس ہوئی۔ یہ وہ سرزمین ہے جس نے مہینوں تک آگ اور خون کا نظارہ دیکھا، جہاں گھروں کے ملبے تلے یادیں دفن ہو گئی اور جہاں بچے، عورتیں، بوڑھے سب نے صرف صبر اور ایمان کے سہارے زندگی کو تھام رکھا۔ آج انہی ویران گلیوں میں، انہی ٹوٹی دیواروں کے سائے تلے زندگی پھر سے قدم رکھنے لگی ہے۔ مرد ملبہ ہٹا رہے ہیں، عورتیں خاک میں امید بو رہی ہیں اور بچے اینٹوں کے ڈھیروں میں اپنے خواب تلاش کر رہے ہیں۔ یہ ہے غزہ، جہاں تباہی کے بعد بھی زندگی ہار نہیں مانی، جہاں ہر سانس ایک نعرہ ہے، ہم زندہ ہیں اور ہم واپس آ چکے ہیں۔ تو چلیے آپ کو غزہ کی جنگ بندی کے بارے میں بتاتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں محمد قاسم اور آپ دیکھ رہے ہیں مصباحی نیٹ ورک۔ دوستوں، غزہ میں کئی مہینے کی مسلسل بمباری اور تباہی کے بعد پہلی بار اہل غزہ نے ایک پرسکون رات گزاری۔ جنگ بندی کے دوسرے دن کے آغاز پر فضا میں سکون اور چہروں پر محتاط خوشی نظر آ رہی۔ غزہ کی گلیوں میں خاموشی غیر معمولی، جیسے برسوں کی چیخ و پکار، گولہ باری اور آگ کے بادلوں کے بعد شہر نے پہلی بار سانس لینے کی مہلت پائی۔ 2 سال سے زیادہ عرصے تک نسل کشی، اجتماعی قتل عام اور تباہ کن بمباری کے بعد زندگی کے آثار آہستہ آہستہ لوٹنے لگے ہیں۔ مرکز اطلاعات فلسطین کے نامہ نگار کے مطابق لاکھوں بے گھر فلسطینی شہری مسلسل اپنے علاقوں کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ شارع الرشید اور شارع صلاح الدین پر انسانی قافلے جاری ہیں، لوگ قدم بقدم اپنے ویران گھروں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ محافظوں کے مشرقی علاقوں میں واپسی تیزی سے ہو رہی ہے، خاص طور پر وہاں جہاں سے اسرائیلی فوج ہٹ چکی ہے۔ بہت سے خاندان اپنے ٹوٹے ہوئے گھروں کو دیکھنے واپس آئے ہیں۔ کچھ لوگ ملبے کے پاس خیمہ لگا کر اپنے اجڑے گھروں کے قریب زندگی دوبارہ شروع کر رہے ہیں۔ غزہ کی سڑکوں پر درد اور ہمت دونوں کے مناظر دکھائی دے رہے ہیں۔ مرد ملبہ صاف کر رہے ہیں، عورتیں گری ہوئی دیواروں کے سامنے صفائی کر رہی ہیں اور بچے اپنے کھلونے اینٹوں کے ڈھیر میں تلاش کر رہے ہیں۔ لیکن تباہی ابھی بھی اتنی زیادہ ہے کہ لوگوں کی آمد و رفت میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ بنیادی سہولتوں کی بحالی میں سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ گلیاں ملبے سے بھری ہوئی ہیں، سڑکیں بند ہیں اور پانی و بجلی کی سپلائی بھی رکی ہوئی ہے۔ اس کے باوجود شہری حکومت کے مقامی ادارے، سرکاری محکمے اور نوجوان رضاکار راستوں کی صفائی اور امداد پہنچانے کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں۔ ایک نوجوان رضاکار نے کہا، غزہ کے لوگ زندگی کو دوبارہ بحال کرنا چاہتے ہیں، چاہے اپنے ننگے ہاتھوں سے ہی کیوں نہ ہو۔ دوسری طرف شہریوں کو خدشہ ہے کہ اسرائیل کسی بھی وقت اس عارضی سکون کو ختم کر سکتا ہے۔ اس دوران اسرائیلی حملوں کی نئی تفصیلات بھی سامنے آئی ہیں۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں میں 155 لوگ ہلاک ہوئے اور ان کی لاشیں غزہ کے اسپتالوں میں لائی گئیں، جن میں سے 135 لاشیں ملبے تلے سے نکالی گئی ہیں۔ جمعے کے روز اسرائیلی فوج کے فائرنگ سے 19 فلسطینی شہید ہوئے اور ایک شخص اپنی پرانی چوٹوں کی وجہ سے ہلاک ہو گیا۔ اگرچہ تباہی کا سایہ ابھی بھی موجود ہے، لیکن اہل غزہ کے دلوں میں امید ابھی بھی زندہ ہے۔ وہی شہر جس کی گلی کوچے راکھ بن گئے تھے، آج دوبارہ زندگی کی آوازیں سن رہا ہے۔ بچے خیموں میں کھیل رہے ہیں، مرد اور عورتیں ملبہ صاف کر رہی ہیں اور غزہ نئی صبح کے انتظار میں لگا ہوا ہے۔